السلام علیکم۔ مذاکرات آخر کار پاکستان تحریک انصاف اس جگہ پر آ گئی جہاں اس کو آج سے ایک سال پہلے کام کا آغاز کرنا چاہیے تھا، پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی طریقے سے مسائل کا حل ڈھونڈنا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا آج تک موقف یہ تھا کہ چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور پھر انتخابات کے بعد تو انہوں نے ایک لکیر کھینچ دی تھی کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم یا وہ تمام جماعتیں جو حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں ان سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی، باقیوں سے بات ہو جائے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع کے اوپر بھی جب ایک اپرچونٹی تھی کہ پولیٹیکل فورسز کو ساتھ انگیج کر کے وہ متنازع ایشوز جس کے اوپر تحریک انصاف کے تحفظات تھے یا باقی لوگ اس کے اوپر سوالات اٹھا رہے تھے، ایک درمیانہ راستہ نکالا جاتا، اس وقت بھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کیا پی ٹی آئی نے، بلکہ صرف جے یو آئی کے پاس جاتے رہے اور جے یو آئی کے ذریعے راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اب ان کا موقف یہ ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور وہ سیاسی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو انہیں ایک سال پہلے کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اسپیکر صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی، وہ ایک ملاقات کا جو بنیاد یہ تھی وہ تعزیت تھی اسپیکر صاحب کے ساتھ، لیکن اب اس کا جو شروعات ہے اس تعزیت کے ساتھ ساتھ اسپیکر کے رول کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ اسپیکر صاحب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں حکومت کو اور پی ٹی آئی کو ساتھ بٹھانے کے حوالے سے۔ 4 رکنی کمیٹی عمران خان نے تشکیل دے دی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے ابھی کمیٹی کے نام سامنے نہیں آئے، اور حکومت کا موقف بھی ابھی پی ٹی آئی کو تھوڑا تنگ کرنے والا ہے، ٹیز کرنے والا ہے۔ وہ بیانات دیے جا رہے ہیں جس سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کیا چوروں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، تو اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، سینیٹر فیصل واڈا صاحب ہیں سینئر پولیٹیشین، اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں وفاقی وزیر ہمارے ساتھ۔ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ مذاکرات کے اوپر ہی جاننا چاہوں گا، ابھی ایاز صادق صاحب نے چند لمحے پہلے ہی ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی وہ کوشش کریں گے مذاکراتی عمل کو اگر دونوں پارٹیاں راضی ہوں، حکومت بھی اور تحریک انصاف بھی۔ تو آپ نے کیا ان کے ساتھ فارملی انٹریکٹ کیا کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ نہیں، فارمل انٹریکشن تو ایسا سچ نہیں ہوا۔ دیکھیں، کل اسد کیسر صاحب اور میں ہم گئے تھے فاتحہ خوانی کے لیے۔ صادق صاحب کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا ہے اور کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے ذاتی تعلقات ہیں، تو یہ خالصتاً ایک تعزیت کا موقع تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ لیکن تھوڑی سی گفتگو ہوئی کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ہم نے کہا ہونے چاہیے، تو اب دیکھتے ہیں آگے کیسے یہ بات بڑھتی ہے۔ کمیٹی تو تشکیل دے دی ہے عمران خان صاحب نے، اور اگر اس طرف سے کوئی رضامندی آتی تھوڑا سا ہے کوئی دہرا دیں، کسی بھی اسپیکر صاحب نے حوالے سے، کہا کہ وہ مذاکرات ہونے چاہیے تو آپ نے کہا کہ ہاں مذاکرات ہونے چاہیے۔ یہ ظاہر ہے جب کمیٹی بنی ہے اسی مقصد کے لیے بنی ہے نا کمیٹی، کے مذاکرات ہوں اور ہم آگے بڑھیں، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ جو خون بہا ہے، جو شہداء ہیں، جو لوگ ہمارے زخمی ہیں یا گمشدہ ہیں اب تک، ان کا حساب دینا ہوگا۔ یہ خون رائیگاں نہیں جائے گا، اس خون کا حساب دینا ضروری ہے۔ یہ موقف رکھتے ہوئے، اور اس پہ ہم بالکل اس موقف سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ اس ملک میں شرافت کا بول بالا ہو، آئین قانون کا بول بالا ہو، انسان کے خون کی کوئی حرمت ہو، اور جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں وہ ہمیں لوٹا دیے جائیں۔ تو اس حوالے سے ہم بالکل گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جو مذاکراتی ہمارا عمل میں آپ کو انتخابی عمل ہے کسی اس پیشگی پہ جو شرط کے حملے بغیر ہوتے ہیں، بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ نون لیگ کی جتنی سینئر قیادت ہے وہ ایک بات کے اوپر بڑی کلیئرٹی ہے ان کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ پری کنڈیشن کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، تو آپ پیش کی شرائط عائد کر کے مذاکرات کی میز پہ نہیں بیٹھ سکیں گے۔ چلیے دیکھیں گے، کوئی گفتگو شروع تو ہو نا، اور ہم نے بالکل یہ بھی ہم بالکل واضح ہیں کہ اس تمام عمل میں عمران خان صاحب کی شمولیت رہے گی، ہم ان سے ملاقات کرتے رہیں گے، ہر بات ان کے سامنے رکھی جائے گی، اور ان کی مشاورت اور ایما کے مطابق یہ بات آگے چلے گی۔ ہم اپنا رول ادا کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ وہ جیل میں ہیں، جو لوگ ان سے مل سکتے ہیں، جو لوگ دوسری طرف گفتگو کر سکتے ہیں، ان پر ایک بھاری میں سمجھتا ہوں تاریخی ذمہ داری ہے کہ ملک کو اس بحران سے نکالا جائے۔
تو یہ ذمہ داری ہم پوری کرنے کو تیار ہیں، لیکن کسی اصولی موقف سے ہم نہیں ہٹیں گے۔ آج ہی آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اسپیکر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور آج ہی میرے سامنے یہ خبر پڑی ہے کہ عمران خان 15 دسمبر کو سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے خود اعلان کریں گے، کیونکہ پارٹی کی قیادت جو ہے انہیں مشورہ دے رہی ہے کہ ابھی آپ یہ اعلان مت کریے، تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود یہ اعلان کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا ٹکراؤ ہوگا دونوں باتوں میں۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں نا وہ کیا اعلان کرتی ہیں۔ دیکھیں جس طرح بھی حالات آگے بڑھیں گے اسی کے تناظر میں تمام گفتگو ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ راجہ صاحب اصولی ذاتی موقف طور کو پر اس چھوڑے بات کے بغیر حق میں گفتگو ہیں کہ ہونی 15 چاہیے۔ دسمبر کو سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا جائے؟ نہیں دیکھیں ذاتی رائے تو کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا اور پارٹی کے فیصلے کے مطابق ہی ہم آگے چلیں گے۔ ایک اور آخری سوال آپ سے پوچھ لوں، جب یہ ڈی چوک کا واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے 26 نومبر سے پہلے محسن نقوی جس طریقے سے انگیج کر رہے تھے بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ، اس میں ایک اپرچونٹی موجود تھی، ایک ریلیف والا پہلو بھی تھا، ایک آپشن یہ بھی تھی کہ عمران کو چند ہفتوں کے اندر ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ موقع گوا دیا گیا؟ دیکھیں یہ تو ایک ایسی بات ہے، ایک مفروضے پر مبنی ہے کہ کیا ہو سکتا تھا کیا نہیں ہوا، اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھ چکے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں آج بھی موقع ہے کہ ہم ملک کی فلاح کے لیے صحیح قدم اٹھائیں۔ بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، حکومت مذاکرات کا یہ مادہ ہے یا نہیں ہے؟ پتہ نہیں جی، میں نے ابھی یہ آپ کے سامنے، میرے بڑے عزیز دوست ہیں، میرے قریب ترین دوستوں میں ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بات کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے جب ان سے پوچھا کہ آپ مذاکرات کے لیے کوئی بات آپ نے کی ہے تو انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحب نے کی بات۔ ہم نے کہا ہاں دیکھتے ہیں۔ پھر تقریباً ہر سوال کا جواب یہی تھا کہ ہاں کر سکتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، مگر کوئی بھی ابھی تک آپ کے سامنے بات کسی نے یہ نہیں کہا، یا کم از کم نہیں، پی ٹی آئی کہہ چکی ہے they are very much open to talks۔ میں تو سب سے زیادہ میرے لیے کریڈیبل پی ٹی آئی میں راجہ صاحب ہیں، دوستی کی بنیاد پہ بھی، اور جنرل سیکرٹری بھی ہیں پارٹی کے، لیکن مجھے بات کم از کم مجھے کلیئرٹی اس میں نہیں آئی۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک انہوں نے عمران خان صاحب نے تجویز کی ہے، ایک گروپ تجویز کیا ہے 4 لوگوں کا کہ وہ بات کریں گے، مگر یہ نہیں کہا کہ بات کریں گے یا نہیں کریں گے، گروپ بتایا۔ تو پھر وہ جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی ٹیزنگ طریقہ کار سے لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ چوروں سے بات کریں گے، تو میں ٹیزنگ طریقے سے تو نہیں کہتا، اور چوروں کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ وہ بات غلط نہ تناظر میں لی جائے، لیکن یہ تو بات بتا دیں کہ بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، کیونکہ دیکھیے بارہا یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جب بات بھی کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سے نہیں کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے کی باتیں کہ آپ سے بات نہیں کریں گے، آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، وہ با اختیار لوگ ہیں۔ پھر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو قبر تک پیچھا کریں گے، پھر کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے کوئی ایجنٹ ہی مقرر کر دیں جن سے بات کریں گے۔ تو کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کریں گے یا نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے، ان سے کریں گے جن کا قبر تک پیچھا کریں گے، یا ہم سے کریں گے جن سے جب ملک پہ حملہ ہو گیا تب بھی بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ابھی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوئی کہ ملک پہ کسی نے سرحدوں کو پار کر کے ملک پہ حملہ کیا ہو جس سے دشمنوں کے دانت بھی کھٹے کیے گئے، لیکن بہرحال وہ ایک بڑا مشکل وقت تھا جس وقت ملک پہ حملہ ہو چکا تھا، بھارت نے ہماری سرحدیں پار کی تھیں، اور اس وقت بھی چیف آف دی آرمی سٹاف نے دی بریفنگ اور خان صاحب نہ آئے، نہ انہوں نے کسی سے ہاتھ ملایا۔ تو آج بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ آنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، پہلے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہماری طرف سے ڈیپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم بات کریں گے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ آگے بڑھے، ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بیٹھیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ معاملہ آگے بڑھے، مگر ایسا معاملہ آگے نہیں بڑھے کہ ہم نہ قانون کی ہمیں کوئی بات سمجھ آئے، یا کوئی جس طرح آپ پری کنڈیشنز کی بات کر رہے تھے، انہوں نے کچھ راجہ صاحب کی باتوں میں نرمی ہے، لیکن آگے ابھی کیسے بڑھنا شاید اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن مگر چلیے یہ بھی ایک اور میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ ابہام کچھ چیزوں میں ہے، مگر میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو لوگ
جو دعویٰ ہے جو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ 10-12 لوگ جو ہلاک ہوئے ان پروٹیسٹ کے درمیان میں، میرے خیال میں ابھی تک تو ایف آئی آر شاید نہیں درج کروائی پی ٹی آئی نے، یا کروا چکے ہیں، میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن 26 نومبر بہتر ہوگا کہ ہم نہ ڈسکس کریں، یہ سموتھ نہیں تھا، یوز آف فورس ہوا ہے. میں آپ بے شک مت کیجئے. میں نے تو ہمیشہ سے یہ موقف لیا ہے کہ جب آپ آئیں، آپ ریڈ زون پہ حملہ کریں اور آپ اس سے پہلے ایک آدھ سپاہی کو شہید بھی کر چکے ہوں اور 3-4 رینجرز بھی شہید ہو چکے ہوں، تو فورس نے آپ کو ریپیل تو کرنا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ فورس کی اتنی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ کوئی اس میں ہلاکتیں نہ ہوں، لیکن یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے کہ آپ آئیں اور آپ بے شک سپاہیوں کو مار دیں. پوری دنیا میں اگر آپ کسی پولیس افسر یا کسی آرمی کے بندے پہ بندوق تانے چلائیں نہیں تو وہ آپ کو اسی وقت شوٹ ایٹ سائٹ آن سائٹ کر دیتے ہیں. ٹاکس پہ واپس آتے ہیں. فیصل واڈا صاحب، ایک ٹیڑھا معاملہ ہے، بات چیت کے اوپر اب پی ٹی آئی تیار ہے اور پیش کی شرائط کے بغیر تیار ہے. راجہ صاحب کے الفاظ کا چناؤ اپنا ہے، لیکن پارٹی کی طرف سے بڑی کلیئر کٹ ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے. لیکن دونوں فریقین گارنٹرز ڈھونڈ رہے ہیں. عمران کی گارنٹی کون دے گا؟ اور پی ٹی آئی دیکھ رہی ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ ساتھ بیٹھ کے کچھ کر سکتی ہے یا اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے ایک اشارے کا انتظار کرنا پڑے گا. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ بات ہم 1 سال سے پہلے کہہ رہے تھے، دیر بھی ہو گئی ہے. 1 سال سے ہم کہہ رہے تھے بات کرو بات کرو. وہ اس وقت کہہ رہے تھے تحریک انصاف کے جی ہم اسٹیبلشمنٹ میں بات کریں گے. بھائی، جس کو آپ گالی دیتے تھے، جس کو آپ مانتے نہیں تھے، جس کو آپ ہر قسم کے آپ نے بوگز اور وینم سے اس کو نوازا تھا، آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. چلے، دیر آئے درست ہے. پارٹی بات کرنا چاہتی ہے، بہت اچھا کام ہے، بات کریں، گورنمنٹ سے بات کریں. چھوڑ دیں ابھی یہ لڑائی کہ میری سیٹیں 2 تھیں، 10 تھیں، 100 تھیں. بات چیت شروع ہوگی اور گورنمنٹ کا کام ہے، انکلوڈنگ میرا دوست مصدق ملک صاحب، کہ اگر اب ہم بھی وہ ڈال رہے ہیں تب بھی دل بڑا کریں، لے کے آئیں ان کو ٹیبل کے اوپر. یہ آپ کا کام ہے، آپ اٹھ کے جائیں ٹیبل پہ لے کے آئیں، جتنی بھی ناپسند ہے لے کے آئیں. جب آپ کی ضمانت دے رہی ہے نون لیگ کی گورنمنٹ کی، پیپلز پارٹی، ان کو بھی امپورٹنس رسپیکٹ دیں. مینڈیٹ ہے ایم کیو ایم کا، اس کو رسپیکٹ کریں، ان کی ریپرزنٹیشن. چلے گی بات چیت کا سلسلہ آگے؟ نہیں چل سکتا، اس لیے کہ ابھی میں جو آپ کو خبر دے رہا ہوں، اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ ملک کو پھر نقصان پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا ٹیم ایکٹیو ہوگی. میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو. اب سوشل میڈیا ٹیم جو باہر بیٹھی ہوئی ہے، غالباً پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں جبران الیاس چلا رہا ہے، مجھے نہیں پتا کون چلا رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے وہ اب ایک نئی ویڈیوز بنا رہی ہے. سیریا کی ویڈیو کو، یہ آپ بھی سنیے گا اور ضروری ہے آپ کے لیے، سیرین ویڈیوز کو امینڈ کر کے اے آئی کے تحت کہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور ایک نفرت، ولولہ اور ذہن سازی پھر جوان لڑکوں کی، بچوں کی جا رہی ہے، جیسے 9 مئی میں ہوئی. تو پھر آپ کیسے ٹاکس کریں گے؟ آپ مزید مصیبتوں میں، تکلیفوں میں صرف ایک آدمی کو پھنسا رہے ہیں، عمران خان صاحب کو. باقی کسی کا کیا جا رہا ہے؟ سب اس کے نام پہ حکومت کر رہے ہیں، سب اس کے نام پہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، سب اس کے نام پہ. بات چیت آگے چلتی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ یہ سارے اقدامات آپ کریں گے، کیسے چلے گی؟ اور میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں، سول نافرمانی کی بات جو تھی، جو ملک کو نقصان پہنچانے کی بات ہو رہی ہے، ریزروز ملک کے جائیں گے، میرے تھوڑی جائیں گے. وہ صرف آپ نے فیض امین کو بچانے کے لیے کی. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے شودا کے بیچ میں وہ غائب کر دیں گے، نہیں کریں گے اس کو. میری 2014 میں عمران خان نے سول نافرمانی کا کال دی تھی اور وہ برے طریقے سے، بنی گالا کے بل بھی بھرے تھے اور برے طریقے سے پٹ گئی تھی. وہ بل تو جلائے تھے نا انہوں نے، بعد میں کہا کہ گیس کا بھرے بھی تھے، میرے پاس ہے، بعد میں تو پے کرنے پڑے تھے نا. انہوں نے کہا میرے گیس کے بغیر کیسے گزارا. یہ ہوا نکل گئی. لیکن یہ خطرناک کھیل پھر ایس ایم ٹی کر رہی ہے. سوشل میڈیا ٹیم تحریک انصاف کی خان کو مزید یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ پلان کی طریق تحت وہ جہاں کوئی عقل سے کام لیتے ہیں، جہاں وہ ایک مثبت بات کرتے ہیں. کیا 24 نومبر سے پہلے جو محسن نقوی کے ڈائریکٹ سوال ہے آپ کے، پھر میں ادھر عمیر صاحب سے پوچھوں گا، 24 نومبر سے پہلے جب عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ محسن نقوی مذاکرات کر رہے تھے، تو کیا ریلیف کی آپشنز میز پہ رکھی گئی تھی؟ عمران خان صاحب کی، عمران خان کے لیے ریلیف کی آپشن نہیں تھی. عمیر نیازی صاحب، اب آپ نے سول ڈس اوبیڈینس پہ جانا ہے یا مذاکرات کرنے ہیں؟ اور اس کو ضرور میں صاحب ایڈریس کرنا ہے. یہ آپ کے چیئرمین کی زندگی، اس کی تکلیفوں سے بھرپور کام کرنے جا رہی ہے سوشل میڈیا ٹیم، کہ غلط ویڈیو بنا کے اشتعال دلا رہی ہے. اس کا نقصان اور تکلیفیں عمران خان صاحب کو ہونی ہے اور کسی کو نہیں ہونی. اچھا، بنیادی طور پہ دیکھیں جو ٹاکس کی بات چلی، دیکھیں ایک ویزیبل ڈپارچر ہے اس میں. آپ دیکھیں خان صاحب نے 2 ڈیمانڈز رکھی ہیں، اور اس میں جو ایک جو پرومیننٹ ڈیمانڈ تھی 8 فروری کے الیکشن والی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خان صاحب اگر دیکھیں 8 فروری کا جس وقت سٹیج سیٹ ہوا تھا، اس کے بعد
کیٹیگوریکل خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشن تھی کہ 3 جماعتوں کے ساتھ بات نہیں کرنی. حالانکہ شروع میں پی ٹی آئی کا بڑا پیپلز پارٹی کا بڑا سافٹ پوسچر تھا ٹورڈز پی ٹی آئی. اگر کاو آؤٹ کرنا ہوتا اس وقت ہو سکتے, مگر وہ پوسچر لیا, آج اس سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اور 2 ڈیمانڈس کو لے کے جائے. اگر ان ڈیمانڈس کو بھی آپ براڈر کانٹیکس میں دیکھیں, عمران خان صاحب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ 9 مئی کی ایف آئی آریں ختم کر دیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پہ کمیشن بنا لے. بھائی کسی کی رسپانسبلٹی ہے, فکس کریں نا, ڈیسائیڈ ہو جائے, ونس اینڈ فار آل ہو جائے. جو وہ بار بار کہتے ہیں کہ ویڈیو فوٹیجز لے آئیں, کوئی آڈیو ان کے پاس ہے جس سے کنیکٹ کرتے ہیں, کوئی براڈر کانسپریسی ہے, سامنے رکھیں, چیزوں کو ڈیسائیڈ ہونے دیں. اسی طرح انہوں نے 26 نومبر کا رکھا اور ساتھ ساتھ کس کی بات کی, پولیٹیکل پریزنرز کے ریلیز کی بات. دیکھیں اگر اس کی بات دیکھیں, اگر 1.5 سال گزر گیا, 1.5 سال گزرنے کے باوجود اگر یاسمین راشد پہ آج چارج فریم ہو رہا ہے تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ لیکن یہ 2 کام ہوئے آج ہی کے دن کی 2 خبریں. شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین ادھر انڈائٹ ہوئی ہیں اور عمران خان اور بشرا بی بی توشہ خانہ میں ادھر انڈائٹ ہوئے. مگر یہ پوسٹ 26 نومبر یا 24 نومبر 2 واقعات آج ہی دونوں کیسز اور ان کا وزن آنا ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ دونوں کا دیکھیں کیا دیکھیں, جیل ٹرائلز ہیں. اب جس طرح سے لاہور میں جو کیس جس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور یہ سارے انڈائٹ ہوئے ہیں, اس میں لمیٹڈ نمبر آف اکیوز ہیں. انہوں نے ایک شادمان کے کیس کو بنیاد بنایا, کور کمانڈر ہاؤس کے کیس کو نہیں. وہ ایک بڑا کیس, انہوں نے چھوٹے کیس میں کیا کر رہے ہیں کہ اس کو ڈے ٹو ڈے چلائیں تاکہ جنوری تک. جب اسپیکر صاحب سے ملاقات ہوئی تو حکومت کی جانب سے آپ کو کچھ ایسی انڈیکیشن, کچھ ایسے اشارے ملے ہیں کہ وہ کمیٹی بنا رہے ہیں, کوئی ڈار صاحب, یاز صاحب یا کوئی اور بیٹھے گا آپ کے ساتھ؟ طور پہ دیکھیں نا, یہ تو ایک احوال ابھی راجہ صاحب نے بتایا جو ان کی طرف وہ فاتحہ کے لیے گھر گئے, ٹھیک ہے, مگر اس سے ہٹ کے ہے کہ بزنس ایڈوائزری کی میٹنگ جو ڈے ٹو ڈے ہوتی ہیں سیشن میں, جب پہلے دن ہی ٹیوزڈے آن ورڈ جو ٹون سیٹ ہوئی, گورنمنٹ سائڈ بھی جا رہی ہے, اپوزیشن بھی جا رہی, اس میں یہ باتیں چل رہی تھیں. یہ کوئی آؤٹ آف دا بلو باتیں نہیں ہو رہی کہ جی ڈائلاگ ہونے چاہیے. مطلب اس حد تک ایوان میں کنسنسس ہے, بات ہونی چاہیے. آج یہ چلو ہر کوئی تھوڑا سا شائع اوے کر رہا ہے, کیونکہ دیکھیں اس میں پرابلم کیا ہے, پی ٹی آئی نے بھی اگر ڈائلاگ میں جانا ہے تو پی ٹی آئی کے لیے ایک رسک ہے. وہ رسک کیا ہے کہ اپنے اوریجنل سٹانس پہ کہیں کمپرومائز تو نہیں کرتی, کیونکہ ہو گیا نا, وہ تو آپ نے جو 1 سال سے سٹینڈ لیا ہوا تھا اس سے تو آپ پیچھے ہٹے. مگر اس سے براڈر دیکھ لیں نا, اگر بالکل ہی بہت ہٹ کے کرتے ہیں تو اس کا آپ کو آپ تو کہتے تھے ہمارا مینڈیٹ واپس کریں, 8 فروری کا الیکشن اس کو ابینڈن تو نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ لیکن آپ مذاکرات کے لیے بغیر شرائط کے جا رہے ہیں. اب وہ جو 2 اعلامیہ بھی ہیں وہ بھی شرائط نہیں ہے. ڈفرنٹ سخت نہیں پوزیشن پہ جا رہی میرے خیال سے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو اس اپرچونٹی کو گراسپ کرنا چاہیے تاکہ پارلیمنٹ کے اندر اس چیز کی بات ہو. ڈاکٹر مصدق صاحب, آپ کو میں ان کی آخری بات سے سوال کروں گا. حکومت وقت کو پی ٹی آئی کو اس موقع کے اوپر امبریس کرنا چاہیے, جو مرضی برا بھلائی نہ کہیں, لیکن میز کے اوپر ضرور بیٹھے تاکہ ملک اس بحران سے نکل جائے. کتنی دیر ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کیوس سڑکوں پہ ہی رہے, ہم اس سے نکل ہی نہ سکے؟ اب تو تھک چکے ہیں نا جی, یعنی کب سے کہہ رہے ہیں بات کرنے کو. عجیب سی بات ہے کہ ہر مرتبہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بات کرنی چاہیے اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں, تو پھر آپ کہتے ہیں لیکن آپ کو بات تو کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں ہاں, پھر آپ کہتے ہیں لیکن بات تو کرنی چاہیے نا حکومت کو, تو ہم کہتے ہیں ہاں. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کتنی, یعنی آپ پورے یہ پچھلے 1-2 سال دیکھ لیں اور اس سے پہلے بھی دیکھ لیں, جب یہ حکومت میں تب بھی ہم کہتے تھے بات کر لیں, تب بھی یہ کہتے تھے چوروں سے بات نہیں کریں گے. اب بھی ہم کہہ رہے تھے بات کر لیں, ابھی بھی یہ کہتے چوروں سے بات نہیں کریں گے. جس وقت حکومت بنا رہے تھے ہم نے بولا آپ بنا لیں, تب بھی انہوں نے کہا نہیں ہم حکومت نہیں بنائیں گے. یعنی کوئی بات سمجھ نہیں آتی. آپ نہ حکومت بنائیں گے, نہ آپ اپنی زیر سرکردگی دیکھیں گے کہ الیکشن میں کیا دھاندلی ہوئی. آپ نے حکومت بنائی ہوتی تو آپ خود دیکھ لیتے آ کے. آج ہم پہ معترض ہیں. آپ نے یہ جو 9 مئی کے حوالے سے گفتگو کی, اب ساری انڈائٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں نا. اب تحقیق ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ایک سلو پروسیس ہے, اس سلو پروسیس کے بعد اب انڈائٹمنٹ شروع ہو گئی ہیں. اب آپ کو چھوٹے کیس شادمان کی انڈائٹمنٹ آئی ہے تو اب بڑے کیس کی جو کور کمانڈر کا گھر چلایا اس کی انڈائٹمنٹس بھی آئیں گی. اس کے بعد جو قلعے پہ حملہ کیا اس کی انڈائٹمنٹس بھی آئیں گی. اس کے بعد جو جی ایچ کی طرف مارچ کیا اس کی انڈائٹمنٹس بھی آئیں گی. تو اب جو آپ کو لگتا ہے یہ ساری انڈائٹمنٹس اب لائن میں ہے, کیوں یہ ساری ابانی ہے؟ دیکھیے نا, ایک وقت لگتا ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, ٹرائنگولیٹ کرنے کے لیے, اور میں حقیقت میں نیازی صاحب کی بات مانتا ہوں اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں بہت لمبا وقت لگتا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. یہ 2-4 مہینے میں جو انڈائٹمنٹس ہیں ہو جانی چاہیے, لیکن ہمارے ملک میں ہے ایک سلو پروسیس ہے. مگر اب تو انڈائٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ بات کہ بھائی کوئی انڈائٹمنٹ نہیں آ رہی, یہ بات تو ختم ہو گئی.
کیونکہ انڈائٹمنٹس تو اب آنی شروع ہو گئی. اب تو لوگوں کو وہ جو بھی ایویڈنس اکٹھا ہوا ہے جس کی بنیاد پہ کورٹ میں انڈائٹ ان کو کیا گیا ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. عمران کے لیے مشکلات تو بڑھ جائیں گی, بہت کمزور کیس ہے لیکن اس کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. جی میں عدالت چھوڑ دے گی, لیکن جو اصل میں بات کہنا چاہ رہا آپ ہوں, مذاکرات کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ابھی دیکھیں بھائی نان کمیٹل ہے پی ٹی آئی. میں آپ کو ان کے کچھ سٹیٹمنٹ سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اچھی تسلی ہوگی, آپ ضرور دکھائیے, تسلی ہوگی. بہت ہو گیا, اب 9 مئی کی جو دھول ہے وہ بیٹھنی چاہیے, آگے کی طرف بڑھے. پاسپورٹ کمیٹی کے پاس مینڈیٹ ہے مذاکرات کا, جو بھی مذاکرات کرنا چاہے ہم معاملے کو مذاکرات کے ذریعے سیٹل کرنا چاہتے ہیں. کہ مذاکرات ہم ہر ایک کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں. جو کوئی بھی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے, اس کے ساتھ بات بھی کریں گے. وہ انسان ہو یا فرشتے ہوں یا جو بھی, ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہماری طرف سے تو کمیٹی بنائی گئی ہے اور ہم اعلان بھی کر چکے ہیں, اور ہم جہاں سے جواب آنا ہے, جہاں سے کوئی آفر آنی, جہاں سے کوئی پروپوزل آنا ہے, اس کا منتظر ہے. یہ ایک غیر مشروط مذاکرات والی پوزیشن ہے. اب وہ کنڈیشن یا سٹنگز اٹیچ نہیں ہے اس کے ساتھ. فیصل واڈا صاحب لیکن ساتھ کے ساتھ وہ فیصل واڈا صاحب کی اگر وہ بات ٹھیک ہے تو اس پہ دھیان کیجئے. اب وہ تو میں صاحب کریں گے اپنی جماعت کے اندر جا کے یہ نہیں بات ہونا کریں. چاہیے کہ ٹاک ٹاک فائٹ ٹاک ٹاک بائٹ ٹاک ٹاک. اچھا, اس سے زیادہ وہ جو 15 دسمبر والی وہ نافرمانی والی تحریک ہے نا, وہ میرا اس پہ زیادہ کنسرن ہے. علیمہ بی بی کا سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس, ہم سنوا سکتے ہیں پروڈیوسر صاحب. اب وہ کوشش کرتے ہیں آگے چل کے سناتے ہیں آپ کو. فیصل واڈا صاحب, آپ کبھی جے یو آئی سے مل رہے ہیں, کبھی پیپلز پارٹی سے مل رہے ہیں, اور کنٹینیوسلی آپ ایک بیانیہ دے رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. میں اس کی وجوہات کو نہیں جانتا, لیکن آپ کنٹینیوسلی اس کو ریپیٹڈلی دہرائے جا رہے ہیں. یہ جو مشکلات ہیں عمران کے لیے وہ تو جیل کے اندر بھی بڑھ گئی ہیں. تو آپ کو اب کیا نظر آتا ہے گوئنگ فارورڈ کیا ہوئے گا؟ دیکھیں ندیم صاحب, میں 15 تاریخ کے بعد 5 ملکوں میں جا رہا ہوں. کیا کرنے جا رہے ہیں 5 ملکوں؟ میں تو پاکستان کا موقع بھی رکھوں گا نا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, ان کی بیگم اور ان کے حواریوں سے ہے, وہ بتانا ضروری ہے. 5 ملکوں کو جا کے آپ کیوں بتائیں گے؟ وہ کیونکہ جب ملک کے اندر وہ آ کے لیٹر دیتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا ہو رہا ہے, تو وہ بھی بتانا ہے کہ یہ ڈرامہ کرتے ہیں, جیسے آج یہ سوشل میڈیا کیمپین ڈرامہ کرنے میں جا رہے ہیں آپ. وہ تو وقت آنے پہ آپ کو میرے سے پہلے پتہ چل جائے گا. جو ملک بیانات دے رہے ہیں وہ ملک دوسرے بیانات دینا شروع کر دیں گے. میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کیونکہ ان کو سچائی پتہ چلے گی. 15 دسمبر کو آپ جا رہے ہیں؟ 15 دسمبر کو جا رہا ہوں. آپ پہلے کس ملک میں جائیں گے اس کا بتائیں سر. وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے, نہ رہ سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں عمران خان صاحب کی مشکلات بالکل ہیں اور مزید بڑھتی جائیں گی, اور 2 سال سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کنٹینیوس, یہ چارجز بھی فریم ہو جائیں گے, یہ 9 مئی بھی ہو جائے گا, یہ سب کچھ ہو جائے گا. نہ کرو اور مزید تباہی نہ کرتے جاؤ, اور کیسز میں انڈیفینٹ سچویشن میں نہ چلے جاؤ. وہ انڈیفینٹ سچویشن کیا ہوگی کہ اب مرڈر کی FIRs ہیں 24 نومبر کی, اس FIR سے آپ نہیں نکل سکیں گے. اس ملک کے اندر جتنی آسان لگتی ہے آپ کو مرڈر کی FIR عمران خان پہ, ان کی بیگم پہ اور گنڈا پور پہ اور باقی حواریوں کے اوپر جو ہے FIR. دیکھیں FIR آپ پلیز سمجھیں, میرے والد صاحب مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ جو وائٹ یونیفارم میں کراچی میں ٹریفک کا کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے نا, جس کی آپ کوئی پاور نہیں سمجھتے, جب یہ قانونی چارہ جوئی کے اندر اٹکاتا ہے نا, تو یہ آپ کو پھانسی کے پھندے تلے جاتا ہے. اس ملک کی 2 پہ یاد رکھیں ہمارے تجربے, ایوان سے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا ہے انسان, اور جیل سے ایوان میں بٹھا دیا ہے. یہ بھی آپ نے اس ملک کے اندر دیکھا ہے, اور ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ 45 سال بعد ہم بھٹو صاحب کی طرح کہیں غلطی ہو. آپ نے ان 5 ملکوں کو جا کے بتانا کیا ہے؟ میں نے ان کو 2 چیزیں بتانی ہیں. ایک جو ہیومن رائٹ وائلیشن کی, جیسے سوشل میڈیا کیمپین کرتے ہیں, یہ جھوٹ پہ مبنی ہے. ہمارے ملک کو بدنام کیا جاتا ہے, اس طرح ڈرامہ کیا جاتا ہے. اتنے بندے نہیں مرتے جتنی گنتی کے, اس کو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. یہ سیریا کی آج جو جیل کی چیزوں کو PTI شو کرے گی, کراچی پاکستان میں ہو رہی ہیں, اس سے ذہن سازی ہوتی ہے, مستحل کرایا جاتا ہے, ہیٹریسی کریٹ کی جاتی ہے. عمران خان کی زندگی کے عمران خان کی زندگی میں اس پہ میں کافی انٹریگنگ سا بیانیہ ہے, لیکن میں ابھی بھی آپ سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں ان ملکوں کو جا کے آپ کیا بتائیں گے, کیا عمران خان کو کس سے خطرہ ہے؟ SOP کریں نا. SOP اسٹرانگ کیا ہے کہ اس کی جتنی حفاظت ہو سکتی ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے, پاکستان نے. آپ پھر یہ کیوں گھبرا جاتے ہیں جب کانگریس لکھتی تو آپ اس کو, آپ کانگریس کے لیٹر کو بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں نا اپنے, وہ تو سفارتی سطح پہ ہے نا. سفارتی سطح پہ میں بات کروں گا کہ بھائی یہ پروپیگنڈا ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے. آپ انہیں جا کے کہیں گے عمران کی زندگی کو خطرہ ہے, وہ پھر ایک بیانیہ دیں گے, ایک لیٹر لکھیں گے کہ عمران کی سیکورٹی بہتر کریں. تو سب کا فرض بنتا ہے اس کی بیگم اور اس سے بچانا ہے. اس میں میری تو 2 رائے نہیں ہے نا, مجھے آپ بتائیں, چھوڑ دیں سب باتیں, میری سب باتیں غلط. اڈیالہ جیل میں عمران خان کو اپنی بیگم سے خطرہ ہے؟ بالکل خطرہ ہے, اس کے حوالے سے بھی خطرہ ہے. اگر میں یہ کافی پی رہا ہوں آپ کے شو کے اندر اور میری بیوی یہاں آ جائے اور کہ یہ کافی نہیں پیو, فیصل یہ کافی پیو, تو آپ روک سکتے ہیں اس کو, یہ روک سکتے ہیں اس میں, میں خوشی خوشی پی لوں گا, اور پھر کہیں گے کہ سما کے شو کے اندر تھا, یہ مارا گیا.
یہ سر بڑا خطرناک بیانیہ ہے. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں سر. اب میری بات اگر 2 سال بعد آپ لوگ سمجھ آتی کہ میں ٹھیک کہہ رہا تھا, یہ چودھری کا بیانیہ کا میں نے آپ کو پنڈورا باکس پہلے کھول کے دے دیا تھا. اب یہ جو سوشل میڈیا کیمپین چلنے والی ہے کل سے, وہ میں آج بتا رہا ہوں آپ کو یا پرسوں چلنے والی ہے, تو اگر میں پاکستان کو بچا رہا ہوں, عمران خان صاحب کی بچا رہا ہوں, ان کی زندگی کو بچا رہا ہوں, تو آپ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں. آپ کہتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف بیان دیتے ہو تو گورنمنٹ گرا رہا ہوں. آپ نے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو بھی جا کے یہ ساری بات جی میں نے جے یو آئی کی بھی بات کی ہے, میں نے پیپلز پارٹی سے بھی کی ہے, میں نے ایم کیو ایم سے بھی کی ہے, اور آنے کے بعد جتنی دیگر پارٹیوں میں, اچھا زئی صاحب جو پارٹیوں کے سسٹم کے اندر نہیں ہے ان کے پاس بھی جاؤں گا, ٹی ایل پی کے پاس بھی جاؤں گا, سب کے پاس جاؤں گا. میں بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اگر مذاکرات کرنے ہوں تو اس سے پہلے کوئی ایسی کڑی شرائط عائد نہیں کرنی چاہیے جس سے میز پر بیٹھنا مشکل ہو جائے, اور اسی طریقے سے اگر مذاکرات کرنے ہوں تو ساتھ تلوار بھی نہیں لٹکانی چاہیے کہ کل مذاکرات شروع ہونے ہیں 13 کو, اگر نہ کیے بات تو پھر 15 کو سول نافرمانی ہو جائے گی. تو عمران خان کا بیان علیمہ خان نے آج کیا دہرایا, سنیے گا انہی کی زبان میں. انہوں نے 2 ہمارے مطالبے نہ مانے, 1 جوڈیشل کمیشن, 3 سینئر موسٹ سپریم کورٹ ججز کے نیچے, جو دونوں 9 مئی اور 26 نومبر کو اس کی تحقیقات کریں گے اور اس کی رپورٹ دیں گے, اور جو ذمہ دار ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں گے. یہ ایک کمیشن, یہ ان کی ڈیمانڈ ہے. دوسری جو ناحق قید میں ہیں اور جو مزید آپ قید کرتے جا رہے ہیں, بس کر دیں, ان کو رہا کریں. یہ 2 مطالبات نہ مانے گئے تو انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے پاکستانیوں کو کال دے چکے ہیں کہ آپ اپنی ریمیٹنسز ڈالرز پاکستان نہ بھیجیں. اب یہ بیانیہ میں اس کو بالکل ناپسند کرتا ہوں, کیونکہ آپ کو مذاکرات کر کے آپ نے ایک اچھا ونڈو کھول لیا کہ مذاکرات کرنے ہیں, بات چیت سے راستہ نکالنا ہے. عمیر صاحب, سیاسی طور پر یہ والی پوزیشن بہت ڈیمیجنگ پوزیشن ہے, آپ کو گریز کرنا چاہیے. سپیس دیں پہلے اس پروسیس کو, جو آپ نے ایک نئی پوزیشن لی ہے تو اس کو سپیس دینے سے پہلے ہی آپ کیوں کاٹنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, جیسا میں نے پہلے کہا, سپیس تو دی ہے. اگر ڈیمانڈز میں دیکھ لیا جائے, اس ڈیمانڈز میں بہت سارا روم ہے. مطلب ایک ہے بیر منیمل ہے, کسی طرف بھی آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. جوڈیشل کمیشن ہے, اگر اس سے کوئی بہتر حل ہے گورنمنٹ کے پاس, وہ سر وہ بیٹھیں گے تو کچھ ہوگا نا. ہاں جی, آپ بندوق دکھا کے کہیں کرو, نہیں تو پھر سول نافرمانی کرنے لگا تو وہ تو نہیں ہوگا. وہ کہیں گے کر لو, پھر نہیں دیکھیں آپ وہ نہیں بیٹھتے آپ کے ساتھ, آپ کو کہیں گے کر لو سول نافرمانی, پھر کیا ہوگا؟ آپ کا خیال ہے ریمیٹنسز آنی بند ہو جائیں گے؟ نہیں دیکھیں, ریمیٹنسز کا ایک کانسیپٹ اس طرح سے بلا رہی ہے کہ شاید اس سے ملک کو irreparable لاس ہو جائے گا. دیکھیں, ایک پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ایک ریمیٹنسز کا سٹارٹ کرتے ہیں فار ٹائم بینگ ہے. آپ کے ملک میں ایک فکس اماؤنٹ آف ریمیٹنسز آنی ہے. آپ کی کون سی ہے؟ لیبر کلاس موسٹلی باہر بیٹھی ہے, جنہوں نے گھروں کو خرچہ بھیجنا ہو. کوئی $500 بھیج رہا ہے, کوئی 1000 ریال بھیج رہا ہے, اس طرح کی اماؤنٹ ہے. اگر وہ مہینے 2 کے لیے روک بھی دیتے ہیں, نہیں رکے گی, نہیں چلیں تو اس کا تو پھر انہیں تو دھمکی یہ محسوس ہی پھر نہیں ہونی چاہیے. اگر نہیں رکے نہیں چاہیے, نہیں اگر ہے سیاسی اعتبار سے آپ, میں اور آپ مذاکرات کرنے بیٹھے اور میں کہوں عمیر نیازی صاحب یہ بات مانو, نہیں تو یہ میں چلانے لگا گولی, تو پھر تو کام نہیں آگے چلے. کسی کے آرسنل میں کچھ نہ کچھ کارڈز ہوتے ہیں. خان صاحب سمجھتے ہیں کہ پہلے دینی پڑتی ہے سر. صبح تو ابھی آپ نے بیٹھنے کے لیے ابھی راستہ کھولنا ہے, تو پرسوں کی آپ کال دینے کی بات کر رہے ہیں. اس سے بڑی کیا سپیس ہوگی کہ جنہیں ہم فارم 47 کا کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہی بیٹھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک پولیٹیکل رسک لے کے بیٹھ رہے ہیں نا, تو اس سے بڑی کیا سپیس ہوگی؟ میرے خیال سے خان صاحب نے بڑا ہی سینسیبلی پلے کر کے, نہیں تھوڑا سا یہ نان سٹارٹر نہیں ہے. دیکھیں 26 نومبر گزرا ہے, اگر 26 نومبر کے بعد خان صاحب ایک اور ہی کال دے دیتے کہ جی ہم دوبارہ آ رہے ہیں اسلام آباد, کیا وہ نان سٹارٹر ہوتا یا یہ نان سٹارٹر؟ میرے خیال سے خان صاحب نے فوکس ڈائیورٹ کیا اور حکومت کو ٹیبل پہ لانے کے لیے. جماعت کی جو اتنی سینئر لیڈرشپ ہے نا, جو ابھی جیلوں میں نہیں ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں, بیک گراؤنڈ انٹریکٹ کرتا ہوں, تو بڑا ریزنیبلی وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کو گنجائش دینی چاہیے. لیکن جو عمران خان کا بیان جیل سے باہر آتا ہے, اس میں لگتا ہے یہی ہے کہ کل پٹاخہ بھرا ہوا ہے, بس ابھی چنگاری دکھانی ہے, ایک تھا کرنا ہے. یہ 2 ڈیفرنٹ پوزیشنز ہیں. آپ کی پوری ٹاپ ٹیئر میں کہتا ہوں ویری ریزنیبلی وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں اگر کہیں سختی ہو, خان صاحب نے کوئی اپنی ڈیمانڈ ذاتی سامنے رکھی ہو, دیکھیں اس میں سے خان صاحب کے تو کوئی 9 مئی کے کیسز نہیں ختم ہو رہے, یا آپ نے آج دیکھ لا آج انڈائٹمنٹ ہو گئی توشہ خانہ, مطلب وہ انہیں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, مگر پھر بھی وہ فیصلہ کیا کر رہے ہیں, پارٹی کے لیے سپیس کریٹ کریں. خان صاحب اپنی ذات کے لیے سپیس نہیں کر رہے. بات چیت کے 2 راؤنڈ ہو تو جائیں, ابھی تو شروع ہی نہیں ہوئی, کمیٹی بھی نہیں بنی. نہیں چلے نہیں بنی, آج یہ سپیس نہیں دیتے نون لیگ, تو الٹیمیٹلی کدھر کام جائے گا؟ ڈاکٹر مصدق صاحب, یہ تھوڑا ٹیڑھا سا معاملہ ہے, لیکن اپرچونٹی میں تو ایز اے جرنلسٹ یہی فیل کرتا ہوں کہ گریب کرنی چاہیے, لیکن یہاں پر تلوار بھی ہے کہ نہ کیا تو پھر 15 کو سول نافرمانی ہے. آپ نے تین اقسام کے
بیانات چلائے ہیں آج. ایک آپ نے میرے دوست سلمان راجہ صاحب کو لیا جنہوں نے ایک ابہام میں ایک بات کی, ایک ہلکی پھلکی کچھ ڈھکی چھپی, کچھ پتہ نہیں چلا کہ ہاں ہے یا نہ ہے. پھر آپ نے کچھ لوگوں کے بیانات چلائے جسے لگا کہ ہاں ہیں. پھر آپ نے آخر میں اب یہ بیان چلوایا جس میں صاف نہ ہے. آپ مجھے بتائیے کیا ہے؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں ایک اپرچونٹی ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں ایک کمیٹی بن گئی ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں بھائی میرا کہہ رہا ہے جی بڑا کریں اور جائیں. کس بات پہ جائیں؟ ان کی بہن کی بات سنیں, ان کے چیئرمین کی بات سنیں, یا ان کے سیکرٹری جنرل کی بات سنیں؟ آپ مجھے یہ تو بتائیے کہ بات ہے کیا, ہم کیا بات کریں, کس سے بات کریں؟ آپ نے ایک پروگرام میں چند منٹوں میں آپ نے 3 مختلف انٹرنلی انکنسسٹنٹ بیانات ہمیں سنوائے. ہمارے دوست عمیر نیازی صاحب نے کہا کہ وہ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس سے کچھ ملک کو ارریپیریبل لاس ہو جائے گا. تو یہ تو آپ کب سے کر رہے ہیں. یعنی جس دن آپ نے آئی ایم ایف والی وہ فون کال ریلیز ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے اس وقت کے وزیر خزانہ 2 وزرائے خزانہ کو صوبوں کے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دو, تو بھائی کیا کرنے کی کوشش کر, پی ایم ایل این کو نقصان پہنچا رہے تھے, ملک کو ایک ارریپیریبل نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ملک بینکرپٹ ہو جائے. پھر جب آئی ایم ایف کی نیگوشیشنز ہو رہی تھی اور آپ نے جا کے احتجاج کیا آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے یا یونائٹڈ نیشنز کے سامنے نیو یارک میں, تو کس کو نقصان پہنچا رہے تھے؟ ہمیں نقصان پہنچا رہے تھے. اس دن بھی آپ کی کوشش یہ تھی کہ ملک کو ایک ارریپیریبل لاس ہو جائے. اس کے بعد جب آپ نے خط لکھوائے ملینز آف ڈالرز خرچنے کے بعد, کانگریس کی وہ تمام جو تھے کانگریس مین سینیٹرز ان سے جو خط لکھوایا, سائن کروائے, تو آپ کس کو نقصان پہنچا رہے تھے؟ ہمارے خلاف لکھا تھا وہ پاکستان کے خلاف تھا. پڑھ لیں اس کا متن. اس کے بعد جب آپ نے یہ ریزولوشن پاس کروائی کانگریس میں, تو وہ کیا ہمارے خلاف پاس کروائی تھی؟ وہ بھی آپ نے پاکستان کے خلاف کروائی تھی. تو آپ ہیل بینٹ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ملک کو ایک ارریپیریبل لاس کر دیں. یعنی جو انہوں نے میڈیا پہ کیمپین چلائی تھی, جس کو پھر جوڑیں اس بات سے جو فیصل باوڈا صاحب کہہ رہے ہیں, اللہ نہ کرے ایسی بات ہو, لیکن اگر ایسا ہے تو وہ خان نہیں تو پاکستان نہیں کی جو ایک کیمپین, جو ایک ٹرینڈ چلایا گیا تھا, یہ تمام اس کا ایویڈنس ہے. اور آج جو ان کی عمران خان اڈیالہ جیل میں آپ کی کسٹڈی میں, آپ کی حکومت ذمہ دار ہے اس کی, تو جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں آپ ذمہ دار ہیں. دوسری بات, میں سوشل میڈیا کیمپین کی بات کر رہا ہوں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تمام چیزیں جو نقصانات, اور آج آپ ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے ان کی ہمشیرہ کا بیان ہے جس پہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ملک کو ارریپیریبل ان کے خیال میں نقصان ہوگا. نہیں ہوگا, نیازی صاحب کے خیال میں نہیں ہوگا, لیکن اس کو کہنے کا کی نیت صرف یہ ہے کہ ملک کو ارریپیریبل نقصان ہو جائے. اور میں نے آپ کو باقی چیزوں کا ایویڈنس دے دیا ہے. ابھی پھر میں وہ بروکن ریکارڈ کی طرح ڈیوڈ فینٹن کا ذکر کر دوں گا شروع کے, انہوں نے کس کو ہائر کیا کیمپین کرنے کے لیے, جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرامز کے خلاف 30 سال سے کیمپین کر رہا ہے. ارے بھائی یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کی ہمارے دوست ہیں نیازی صاحب, ابھی ہم باہر نکلیں گے گپ بھی ماریں گے. ہمارے سارے دوست پی ٹی آئی کے ایسے ہی ہیں, ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ان سے گپ مارتے ہیں, ہمارے دوست ہیں وہ, ہم ان کے ساتھ چائے کافی بھی پیتے ہیں. لیکن یہ ملک کو ارریپیریبل نقصان پہنچانے کا جو قصد کر چکے ہیں, یہ میرے خیال میں اسے واپس لے لیں. یہ مناسب نہیں ہے, نہ نیگوشیشن کے درمیان, نہ اس سے پہلے, نہ بعد میں. پاکستان کمز فرسٹ, تو اس کو اسی طرح رہنے دیں. آپس کے جھگڑے ہیں, آپس میں نپٹا لیتے ہیں بیٹھ کے ٹیبل پہ, ہم جی بڑا کرتے ہیں, دل بڑا کرتے ہیں. فیصل باوڈا صاحب راستہ آگے بڑھتا مجھے نظر نہیں آتا, یہ نان اسٹارٹر لگ رہا ہے مجھے. جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, ادھر بھی کی جا رہی ہیں, ادھر بھی کی جا رہی ہیں, ایک طرف راستہ لینا پڑے گا. دیکھیں, نا امیدی تو کفر ہے ہمارے مذہب میں بھی. میں کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ میں بہت فرشتہ ہوں, لیکن جو ہے فیکٹ, نا امید نہ ہو. اب آگے اگر مصدق صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل بات سے ایسا لگ رہا ہے ہاں میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہے اور ایک بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے, گارنٹر چاہیے دونوں کو ساتھ بیٹھنے کے لیے, ویسے بات چیت ہی نہیں ہونی, گارنٹر چاہیے دونوں. پھر نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا, عمران خان کی ذات کو ہوگا. عمران خان کا گارنٹر کون بنے گا؟ بات نہیں, دیکھیں ایسا بھی نہیں کہ عمران خان کوئی کسی کوئی اور مخلوق انسان ہے. کون گارنٹر بنے گا؟ جس کو ڈالیں گے وہ بن جائے گا اس کا گارنٹر. بات چیت کی میز پہ بیٹھ کے تو حکومت پہلے ہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اب آپ نے 14-15 کی کال دی ہے نافرمانی کی. اب ایک عام انڈیپینڈنٹ آدمی جو عمران خان کا سپورٹر اور ووٹر بھی ہے, وہ یہ سوچ رہا ہوگا بیٹھا ہوا کہ یار یہ فیض حمید یا چیزیں منوانے کے لیے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے. جب بھی آپ ملک کو نقصان پہنچائیں گے, یہ اتنی بری طرح ڈیفیوز ہوگی اور
بیک لیش کرے گی، یہ نافرمانی فلاپ ہوگی، فیل ہو جائے گی. جیل میں بیٹھا ہوا بھی عمران خان کو ایڈوائز کر رہا ہے آپ کا خیال؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ایڈوائز کر رہا ہے ملک کو نقصان پہنچانے کی تحریک ہے نا. ریمیٹنس نہیں آئے گی تو ملک کو نقصان ہوگا مجھے. اور آپ ایک عام آدمی کو کہہ رہے ہیں نہیں، وہ تو خیر فلاپ فیلڈ ہے، وہ فیلڈ ہے، لیکن سوچ ہے نا، سوچ تو نیگیٹو ہے نا، ملک کو پہنچانے کی. میں اس کو نہیں سپورٹ. تو جب آپ نیگیٹو سوچ سے کام شروع کریں گے تو پازیٹیو. اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ ریزنیبل آدمی ہے نیازی صاحب. تکلیف پریشانیاں اور مائنس نہ کرے عمران خان کی جان و خطرہ ان حواریوں سے پی ٹی آئی کے. اور میں آپ کو پھر انڈیا دے رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مائنس ون کر رہی ہے. 100% ارشد شریف کا مرڈر کیس اور عمران خان صاحب کی فائرنگ، یہ جب کھل جائے گا تو عمران خان کی آنکھ کھل جائے گی. کون کھولے گا؟ ہم کھولیں گے. کون تھا اس کے پیچھے؟ ابھی بتا دوں سب کچھ سر، ابھی جانے دیں، آنے دیں. عمران خان کے حملے کے پیچھے کون تھا؟ آپ یہ خود سوچیں کہ اس کا فائدہ کس کس کو ہونا تھا. اور اب بھی جو میں کہہ رہا ہوں کنیکشن میں کہ عمران خان کی جیل میں رہنے کا کس کو فائدہ ہے؟ عمران خان کی اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہونے زندگی میں. عمران خان کو -1 کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی. سب سے پہلے پی ٹی آئی کر رہی ہے. پی ٹی آئی ایک شخص کا نام ہے جس کا نام ہے عمران خان. ایک شخص ہے پی ٹی آئی، اندر بیٹھا ہوا آدمی ہے، نہ اس کا ٹویٹر ہینڈل ہے. ٹویٹر ہینڈل جب چلاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے چلایا، نہ اس کو پتہ ہے. جو کل سوشل میڈیا پہ کیمپین پرسوں شروع ہونی ہے اس کو پتہ ہے. آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی پوری اکٹھی ہو جائے اور عمران خان کو مائنس کر لے تو وہ پی ٹی آئی ہوگی؟ پی ٹی آئی ون مین شو. دیکھیں میری بات سنیں سر، میری بات سنیں ندیم ملک صاحب. آپ یہاں کے ہیڈ بھی ہیں، آپ اینکر بھی ہیں، کریڈیبل بھی ہیں، لیکن اگر آپ کا پروڈیوسر آپ کو زہر کے پلا دے نا تو پھر آپ کو کچھ نہیں کیا گا. واپسی پہ اس سے پوچھنا پڑے گا کہ اس نے مجھے آج کیا دیا ہے. دوسری دفعہ یہ 2 دفعہ مجھے کہہ چکے ہیں. عمیر صاحب آپ بھی پروڈیوسر سے ملے ہوئے، کوئی بات ایسی ہے جو آپ کو واڈا صاحب نے اشارہ کنایہ میں بتائی ہو؟ میرا پروڈیوسر بیچارہ مارا ہی ابھی تو صاف ہی کہہ رہے ہیں اشارے کنایے تو کہاں رہ گئے. مجھے کچھ ہوا تو میرے پروڈیوسر کو نہ پکڑا جائے، کم از کم میں آن ایئر کہہ دیتا ہوں یہ نہ بیچارہ مارا ہی جائے. میرا بھی بھائی ہے. اب بتائیے جی، راستہ نکالیے آگے. دیکھیں راستہ عمران خان صاحب کے پاس ہی ہے. جیسا آپ نے کہا ہے نا، ون مین شو تو میں نہیں کہوں گا، مگر دیکھیں تحریک انصاف ہے ہی عمران خان، اور عمران خان سے بیونڈ نہیں ہے. مطلب یہ ایک گریو ریالٹی آپ کہہ لیں. آپ کہیں کہ جماعت ایز این انسٹیٹیوشن نہیں بن سکی، ریوالو اراؤنڈ خان صاحب کے کر رہی ہے. خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، وہی پرسنالٹی پلس جو خان صاحب نے نکلنا ہے. خان صاحب چابی بھی خان صاحب کے پاس ہے، خان صاحب اس کا دروازہ بھی خود کھول گیا. یہ کیسے؟ میں یہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی کہ چابی عمران خان کے ہاتھ ہے، تو عمران خان 2 سال سے جیل میں بیٹھا ہے تو اس چابی کو گھماتا کیوں نہیں ہے کہ دروازہ کھول جائے؟ دیکھیں خان صاحب کے ایک چیز فطرت میں ہے، مطلب دیکھیں وہ لائف کے اس سٹیج پہ ہیں کہ وہ ہیرو ہی واپس آنا چاہتے ہیں، وہ کوئی اسٹگما لے کے واپس نہیں آنا چاہتے. دیکھیں باقی بھی لیڈران، میں اس طرح نہیں کرٹیسائز کرتا، ہر ایک نے اپنی طرح سے انداز سے پالیٹکس کی ہے. لوگ سیاستدان ادھر اور بھی جیلوں میں گئے ہیں، مگر جس طرح سے ان کی واپسی ہوئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کی جھلک رہی ہے. تو خان صاحب اس سے بیونڈ آنا چاہتے ہیں. اور اسی وجہ سے سوال واڈا صاحب سے بھی کیا ہے، میں ان کے جواب سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں. جب محسن نقوی انگیج کر رہے تھے 24 نومبر سے پہلے، تو اس میں گنجائش موجود تھی عمران خان کے لیے. آپ کی پارٹی کے لوگوں نے اس اپرچونٹی کو سپوائل کر کے عمران خان کا نقصان کیا. پھر میرا مقصد تو کلیئر ہو گیا نا، پھر پارٹی میں ساری یہ آن دی ٹیبل آپشن تھی، یہ کوئی خفیہ آپشن نہیں تھی. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، محسن نقوی انگیج کر رہا تھا اور اس کے پیچھے بیکنگ اسٹیبلشمنٹ کی موجود تھی. آپ نے اس کو کیوں سپوائل کیا؟ اب میرے خیال سے جو اس پروسیس میں تھے ان لوگوں کو اسرٹیو ہونا چاہیے تھا. اب یہ تو ان کے اس اپرچونٹی کو کیپٹلائز کرنا چاہیے تھا، بینیفٹ کرنا چاہیے تھا. دیکھیں پولیٹکس ہے ہی آرٹ آف پاسبلٹیز نا، اس میں جو پاسبلٹی آپ کو بہتر لگتی ہے آپ اس پہ کیپٹلائز کر لیں. میں واڈا صاحب آپ کو بڑی یہ رسپانسبلٹی سے بتا رہا ہوں کہ بیرسٹر گوہر اور علی مین گنڈا پور اس پروسیس میں سپورٹیو تھے کہ ہمیں اس ارینجمنٹ پہ بات کرنی چاہیے، اور اس پروسیس کو پتہ نہیں کیسے کس نے سکٹل کیا ہے. میں بتاتا ہوں، اگر آپ کی بات کو مان لوں، جو آپ کی کریڈیبلٹی مجھ سے بہت زیادہ ہے، میں اگر مان لوں آپ کی بات تو پھر تو 2 ہی لوگوں نے کیے، بیگم صاحبہ جو بشرا بی بھی ہیں اور گنڈا پور صاحب، اور اس کے فوائد تھے. چلے تو بیگم صاحبہ نے کیا، مجھے نہیں معلوم. نہیں یہاں بولتے ہو بی بی اونلی رسپانسبل ہے یا اس کے ساتھ نہیں سر، یہاں تو آپ مارجن ہے. پھر کھلی کی بات کریں، اگر ایک آدمی دیکھے سنیں، ڈی چوک میں میں نے کل ایک بیان دیا پرسوں درسوں، مجھے عمران خان صاحب ذات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ 10 شادیاں کریں، ایسی 200 شادیاں وہ اور بھی کرتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آتی جاتی رہتی ہیں ان کی زندگی میں، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ان کی ذاتی لائف ہے. لیکن جب ایک خاتون، ایک تو عمران خان صاحب پبلک لائف میں، عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کی سپورٹر ووٹر بیس ہے. آپ کے اس بیان سے مجھے بھی اختلاف ہے، دہرائیے گا نہیں. نہیں میں دہرا نہیں رہا، میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. مے بی میں نے لفظوں کا چناؤ ٹھیک نہ کیا ہو، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ جب ایک خاتون، وہ کوئی بھی ہو،
ایک آدمی کو، ایک لیڈر کو، اس کی ملک کو، اس کی جمہوریت کو، اداروں کو، سب کو تباہ اور برباد کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. آپ بھی اگر خدا نہ خواستہ اگر میں کسی ایسی سچویشن میں آ چکا ہوں، چلیں ہماری قسمت اچھی ہے، ہم 5-7 کروڑ روپے دے کے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی بہت دیر تک نہیں کھیلتے، جہاں آپ کو دماغ کھل جائے وہاں آپ کہتے ہیں ٹپ اینڈ فائرڈ، ٹھیک ہے. تو میں تو بڑا اس کے اوپر میں سوال نہیں پوچھ سکتا آپ سے، آپ کو پتہ ہے اس پہ میں آن ایئر ڈسکشن نہیں کر سکتا. میں کھل کے بات کر دیتا ہوں، میں تو کوئی چیز ڈھکی چھپی بات نہیں کرتا، لیکن کئی دفعہ آپ کی ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں آپ ٹپ اینڈ فائر کے آرڈرز نہیں کر سکتے وداؤٹ ایکسپلینیشن، ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر مصدق ہو سکتا ہے اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے، میں تو اس کے اوپر سوال بھی نہیں کر سکتا. اکانومسٹ ہے نا وہ، گیم تھیوری پہ پورا لیکچر دے سکتے ہیں. سر میں پروگرام اینڈ کرنے سے پہلے ایک آپ سے غیر سیاسی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی ضرور. کوئی روس سے آپ نے کوئی دوبارہ تیل گیس خریدا؟ نہیں، میں نے تو باقاعدہ بیان دیا ہے، ہماری ان کے ساتھ آن گوئنگ کانورسیشنز رہتی ہیں، مگر کوئی ہماری اس وقت ایسی کانورسیشن نہیں چل رہی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام جو سیکنڈری سینکشنز لگی ہیں ان کے ارد گرد ایک ابو بورڈ، آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ جب ڈیل ہوئی تو ابو بورڈ ہوئی تھی، یہاں تک کہ امریکہ نے بھی، وائٹ ہاؤس کے کورسپونڈنٹ نے کہا کہ پاکستان کے تیل لینے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بھائی ہمارا ایسا کوئی ارینجمنٹ ابھی دوبارہ نہیں، ابھی نہیں، آن دی کارڈز ابھی نہیں. اور آذربائیجان سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آذربائیجان سے انویسٹمنٹس لانے کی کوشش کر رہے ہیں کس ایریا میں؟ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ تیل کے، پیٹرولیم کے ایریا میں، کچھ ایف ڈی آئی کے حوالے سے آذربائیجان، سعودی عربیہ، ان دو ممالک کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. ریفائنری والا کام آگے چلے؟ جی اللہ کرم کرے گا. ابھی ریفائنری کے اوپر ایک تو نان ڈسکلوجر سائن ہو گیا براؤن فیلڈ ریفائنری کا، ایک سعودی کمپنی کے ساتھ. کس کمپنی؟ نان ڈسکلوجر نام لینا اچھا نہیں ہے، نان ڈسکلوجر سائن ہوا ہے دونوں کمپنیز کا. گوادر میں؟ نہیں سر، یہ جو ایک پی آر ایل جو ہماری ایگزسٹنگ براؤن فیلڈ ریفائنری ہے اس کی اپ گریڈیشن جو تقریباً $1.8 بلین کے لگ بھگ ہے، اس کے لیے نان ڈسکلوجر اگریمنٹ ایکسچینج ہو گئے ہیں، کاغذات ایکسچینج ہو گئے ہیں، نیگوشیشنز شروع ہو گئی ہیں، اللہ کرم کرے ابھی فائنلائز نہیں ہوئی. اس کے علاوہ ہماری گرین فیلڈ ریفائنری کی رپورٹ اس مہینے کے آخر میں آ رہی ہے، اس کے بعد وہ بھی نیگوشیشنز سعودیہ میں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی. اور آذربائیجان کے لیے بھی ایک بڑا مؤثر پورٹ فولیو بنایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اور ہوپ فلی اگر ایم بی ایس کا وزٹ پاکستان ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر ایگریمنٹس بھی سائن ہو سکتے ہیں. اللہ کرم کرے. فیصل واڈا صاحب، اچھی خبر بھی جانی چاہیے نا پروگرام میں، ہم لڑائیاں لڑتے میں رہتے ہیں. تو دعا گو اور اپنے دوست سے کہوں گا کہ یہی جو پیٹرول اور سب کچھ لا رہے ہیں وہ اپنی گورنمنٹ میں بھی لگائیں، اس پہ ماچس لگائیں تاکہ گاڑی چلنا تو شروع ہو. آپ کا خیال ہے گورنمنٹ کی گاڑی چلے گی کہ نہیں؟ یہ بتا دیں جلدی سے. ابھی تو آگ لگا دی اور کیا یار، میں کھڑا کر رہا ہوں، ٹیکا لگا کے بٹھا رہا ہوں، بھی جب کھڑے ہوں گے تب گرانے کی بات کریں گے. ہائی آکٹین بھی دے دیں، بتائیں وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں. آپ کتنے بھلے سے سوال معصومانہ پوچھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس گورنمنٹ کو بولو تھوڑا سا آگ تیل پھینکے اور آگ چھڑک لگا دے اپنے آپ کو. آپ کہہ رہے ہیں چلتی ہے سر کہ نہیں چلتی؟ جلدی بتا دیں، حکومت چلتی ہے کہ نہیں؟ چل رہی ہے. اگلے 15 منٹ یہ بھی آپ کو نہیں پتا ہے تو کیا باتیں کر رہے ہیں. آج یہ میرے اوپر کوئی خاص محبت ہے، کبھی مہر کا پیالہ پلا رہے ہیں، کبھی پروگرام بند کرا رہے ہیں. عمیر نیازی صاحب، فیصل واڈا صاحب اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.